اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حجۃ الوداع میں 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں مغرب سے کچھ پہلے آقائے دو جہاں اپنے پروانوں کے ساتھ مقیم تھے، دعا میں مصروف تھے، اللہ کی طرف سب متوجہ تھے۔ اس موقع پر جبرائیل امین آئے اور یہ آیت اللہ کی طرف سے دے گئے، اليوم اکملت لکم۔ یہ دن ہم نے بتایا کہ بڑی عید کا دن تھا عرفات۔ عرفات کے میدان میں سب اللہ کی طرف متوجہ تھے، اللہ کے محبوب بھی وہاں موجود تھے، اور وقت بھی مغرب سے کچھ پہلا تھا، تھوڑی دیر مغرب میں تھی۔ اللہ، اس سے افضل دن دنیا نے نہیں دیکھا، یہ سب سے افضل ترین دن تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، کسی عربی شاعر نے کہا ہے، عید وعید وعید صرنا مجتمعا، عید وعید وعید صرنا مجتمعا، وجه الحبیب و یوم العید والجمعہ۔ عید کی بہت سی عیدیں جمع ہو گئی، عید کا دن عرفات کا دن سب سے بڑی عید ہوتی ہے، اور محبوب اعظم جو اللہ کی بھی محبوب ہے، ہماری بھی جانشین ہے، اس کا دیدار اور جمعہ جو ہفتے بھر کی عید ہے، تین عیدیں جمع کی۔ اس وقت اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے خوشخبری کی پوری امت کو کہ میں نے تمہارا دین کامل و مکمل کر دیا، اب اس میں گھٹانا بھی جرم ہے، اس میں بڑھانا بھی جرم ہے، نہ اس میں گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر میں تمام کر دیا۔ قرآن مقدس نے صاف صاف فرمایا، اور کوئی اللہ کا نام لینے والا، نبی کا نام لینے والا یہ جرأت کرے کہ اس میں کاٹ کا قیمت لگا دوں یا اس دین پر عمل سے دور ہو جاؤں، یہ بڑی جرأت کی بات ہے، کافرانہ۔ آپ کی طرف دو ہی لفظ جانے گا، یہ جرم عظیم ہے اور کافرانہ حرکت ہے، اپنے رسول کی، اپنے اللہ کی، اپنے مذہب کی انتہائی توہین ہے۔ اپنی طاقت اور طاقت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کی، آپ کے دین پر پورے عمل کی کوشش کرنا لازم ہے۔ اگر ایسا کیا تو دنیا میں مسلمان یکساں نظر آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں یکساں نظر آئے گا، اور یکساں نوازا جائے گا، دنیا کی فلاح نصیب ہو جائے گی۔ ہم لوگوں نے دین کی قدر نہیں، نہ اس میں گھٹانے کی اجازت ہے نہ بڑھانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بڑھاتا ہے وہ بدعت کی ہے، جس پر لعنت کی ہے، لعنت اللہ علیہ، اس کے اوپر لعنت ہے۔ جس کی اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور ساری کائنات، اگر کوئی بڑھاتا بدعت کیا کرتا، حتیٰ کہ
نہیں، اس پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی۔ بخاری شریف کے اندر اس کو وہ معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کے قدموں سے، قدموں کے نشانات سے ہٹ جانا ہلاکت ہے۔ یہ وجہ حرج کیا؟ حرج یہ ہے کہ تو جنت کے راستے سے ہٹ گیا، جہنم کے راستے پر جا پڑا۔ اگر کمی کرتا ہے یا قدری ہے، زیادتی کرتا ہے تو ظلم ہے، بغاوت ہے اللہ سے اور رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ ایک بات مسلمان ذہن نشین کر لے اور ان کے قدم رکھے تو واللہ العظیم کو جنت، واللہ العظیم قسم ہے، پکا جنت ہے، گارنٹی کے ساتھ جنت ہے۔ اور اگر کمی زیادتی میں مبتلا ہوا، بدعت اور فسق میں مبتلا ہوا تو فسق تو ایک فتویٰ، ایک حد پر جا کر سزا کی بات یا اللہ کے فضل معاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بدعت کی معافی نہیں ہے۔ امام طبرانی نے حدیث سے صحیح نقل کی ہے، اس نے فرمایا کہ بدعت کا کوئی عمل مقبول نہیں، نہ فرض نہ نفل، اور اس کو کتے کی صورت میں مست کر کے جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی عظیم سزا ہے، اور پھر بھی لوگ جرأت کر رہے ہیں، یا تو یقین نہیں، ایمان نہیں، یا جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک سوال آیا کہ شب برات میں جلسوں کا اہتمام ثابت نہیں، بالکل نہیں، بالکل ثابت نہیں۔ پھر اگر جلسہ کر رہا ہے اس کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہے، پھر بھی بدعت نہیں ہوگا۔ اور ہمارا جلسہ شب برات کا ہی نہیں مگر سکھا ہے، دین میں اضافہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس بات کی کوشش کی جائے کہ آگے برابری پیچھے ہٹا کے، تاکہ لوگ نہ سمجھیں کہ شب برات کا ہے۔ کچھ مسلمانوں نے وہ منکر، وہ برائی روکنے کے لیے جس میں آدمی اپنے مال میں آگ لگاتا ہے، عزت سے قائم کی، تو ان کا ایک برائی کو دفع کرنے کی نیت ہے، اور دل کے دیش کو لا جاتا ہے، اس میں بھی گنجائش نکل آئے گی، لیکن یہ ضروری سمجھنا یقیناً بدعت ہے۔ جو غیر ضروری چیز ہے اس کو ضروری سمجھنا بدعت، اور اس کا چھوڑنا واجب ہے۔ اچھی طرح مثال سنیں، جو چیز ضروری نہیں، جائز ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے، اس کو فرض یا واجب سمجھ لینا یہ بدعت ہے، اس کا چھوڑنا واجب ہے۔ مثلا تبلیغی جماعت میں نکلنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، اس کو اگر ضروری سمجھ لیں گے وہ بدعتی ہوں گے، جہنم کے بندہ ہوگا۔ مسئلہ دین کا ہی، ویسے اگر محنت کریں ضروری نہ سمجھ کر اور نہ کرنے پر کسی کو ملامت نہ کریں، لوگوں کو نماز کے لیے بلائے تو خیر کا کام ہے، اچھی طرح سمجھ لینا۔ کبھی جماعتی کے ہمارے خلاف کہتے، ہم کسی خلاف نہیں کہتے، ہم قرآن و حدیث کی معافی کہتے ہیں، کسی کی ہم مکلف ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر آپ کسی کام کو کر رہے غیر ضروری کو اور دوسرا نہیں کرنا تو ملامت جائز نہیں ہے۔ اگر ملامت کرو گے تو بدعت ہو جائے گی، یا زبردستی کرو گے تو چیز بدعت ہو جائے گی۔ اچھی طرح سمجھیں، تو شب برات میں ضعیف روایات میں
رات کو بیدار رہے وغیرہ کا تو تذکرہ ہے، اور مفتی صاحب نے جو ایک روایت بیان کی وہ بھی ضعیف ہے، دو روایت بیان وہ بھی ضعیف روایت نہیں، صحیح روایت نہیں۔ شب برات کی فضیلت میں چیلنج کرتا ہوں، 40 سال سے 50 سال سے چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مائی قرار ایک صحیح حدیث نکال کر دکھا دے اس کی فضیلت میں نہیں ملے گی۔ 50 سال سے میں نہ کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں بعض ضعیف روایات میں جو کہ تھوڑی سی فضیلت آئی ہے، اس لیے ضعیف روایت کی رعایت کرتے ہیں، ہم زیادہ سختی نہیں کرتے، روکتے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رات میں توفیق کوئی بات کر لو، کل اتنے جماعت سے پڑھ لو، قبرستان والوں کو ثواب پہنچا دو، کیونکہ کمزور ضعیف روایات میں چیزیں آئی ہیں اچھی طرح۔ علم خراب ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تو عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ علم صحیح ہوتا ہے، عمل اس میں موافق ہوتا ہے تو انسان دنیا میں باعث طلاق میں نجات پاتا ہے، دنیا میں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے صحابہ سے، تابعین سے جو چیز دین بن کر نقل ہوئی ہے وہ دین ہے، اور نہیں ہوئی تو نہیں ہے۔ جو تحریک 1400 سال بعد وجود میں آئی ہو وہ دین نہیں ہوتی۔ ایک تحریک ہو سکتی ہے خیر کے کام کے لیے ابھارنا، وقت کے طور پر مستقل دین نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی مستقل اس کو دین بنا لے، میں اعلان کرتا ہوں کوئی جہنمی نہیں۔ اس لیے دین کے سلسلے میں پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ جو دین کی صحیح افطار ہے ان سے نہیں ہٹنا چاہیے، ورنہ نتیجہ دنیا میں بھی خراب ہوگا اور آخرت میں بھی خراب ہوگا۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی جہنم نصیب ہوگی۔ ایک یہودی نے آ کر کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آپ کے یہاں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے قرآن میں، اگر ہمارے یہاں وہ آیت نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ کیا کہا؟ ایک آیت قرآن میں ایسی نازل ہوئی ہے، اگر ہمیں وہ آیت مل جاتی، ہمارے یہاں نازل ہو جاتی تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا ہمیں معلوم ہے ایک عید 3 عیدیں تھی ہماری۔ بڑا حکیمانہ جواب دیا۔ جواب کا حاصل اردو میں یہ ہے کہ ہم کوئی تہوار بنایا نہیں کرتے، جو حکم ہے بڑی سرکار سے، اللہ کے یہاں سے، اللہ کے نبی کے یہاں سے منایا کرتے۔ ہمارا کام بنانا نہیں ہے، ہمارا کام منانا ہے۔ عید بقرعید مناتے ہیں نہیں، بنائی نہیں ہم نے، سرکار نے دیے تاکہ مناتے ہیں۔ بنانا کام یہودیوں کا ہے، منانا کام مسلمانوں کا ہے۔ پر سمجھتے ہو سوچ کوئی بھی نہیں رہا ہے، سب جاتا اچھی طرح۔ بنانا کام یہودیوں کا ہے اور منانا کام غلامان محمد کا ہے۔ ہم مناتے ہیں، بناتے نہیں۔ بس ابھی دیکھ لو دین میں نئی بات کون بناتا ہے؟ ان کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوا، اور جو مناتا ہے ان کا حشر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ بات خوب سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی مضبوط سمجھو اور دین کے سلسلے میں قدم رکھو تو سوچ سمجھ کے رکھو۔ جو قدم بڑھاؤ
یہ راستہ سرکار کا ہے یا اس سے ہٹا ہوا ہے؟ اگر سرکار کے نشانہ کے قدم پر ہے یہ راستہ تو سیدھا جنت میں جا رہا ہے، اور اگر ہٹا ہوا ہے تو سیدھا جہنم میں جا رہا ہے۔ اس لیے معاملہ دین کا بڑا نازک ہے۔ لوگ اپنا اپنا خیال جیسے چاہو کر لو، یہ نہیں، اپنا اپنا خیال کریں۔ اپنے خیال کو تو قربان کرنا پڑے گا، دین کی قدروں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر قربان کرنا پڑے گا، تب تمہیں ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت نہیں مل سکتی۔ تب تمہیں جنت ملے گی، ورنہ جنت مل نہیں۔ بس ایک بات میں نے آپ کو سنا، اگر وقت ہوتا گھنٹہ دو گھنٹہ تو اسی کی وضاحت مختلف طریقے سے کرتا تو ذہن نشین ہو جاتی، لیکن اتنی ہلکی پھلکی بات میں نے کہہ دی کہ ذہن نشین ہو گئے انشاءاللہ۔ اب گھٹاؤ مت، بڑھاؤ مت، دین ہے سب۔ بدعت کی پہچان یہ ہے کہ ہر جگہ کی الگ ہوگی، اور سنت کی پہچان ہے کہ چلے جاؤ دنیا کے کسی کونے میں ایک مثال سنا تو دنیا کی چپے چپے کو سنت۔ اب آئیے جو چیزیں ہم نے گھڑی تقریبات میں، شادیوں میں، موت میں، ان چیزوں میں، خوشی غمی میں، یہ سب آئیے کہاں سے؟ ہمارے ننیال ہندوؤں میں سے۔ ابے ہم آئے تھے غازی اور نمازی، جوڑا تو یہی سے لیا۔ بے شک ننیال کی دولت ہے، جہیز کی دولت ہے، اور جہیز ہے ناجائز۔ یہ ناجائز دولت ہے، بیجا 10واں 40واں 55واں 20واں، یہ کیا بھلا بھلا سب کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے؟ ناپاک جگہ سے۔ انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہے، ان کے طریقے بھی ناپاک ہیں۔ اب ننیال کی دولت کو اگر اپناؤ گے تو نانا ماموں کے ساتھ وہیں پہنچو گے جہاں وہ پہنچے، اور اگر اس راستے کو اپنایا جو پاکیزہ طریقے پر حاصل کیا گیا ہے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ چھوڑ دو اس کو۔ ارے لوگ تانا دیں کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ دوں، ابھی وہ کہنے والا وہ بھی مردود ہے، اس لیے ہمارے یہاں بھی اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اور اتنا مالی اور جانی ایصال ثواب کیا جاتا ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اگر کریں گے تو چلیں گے دانے کے بدلے میں، یا تھوڑے سے لالچ یا لالچ والے نہیں۔ ماں باپ کے لیے 5 وقت کم سے کم دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت کر کے والدین کو ایصال ثواب پورا طبقہ اتنا ایصال ثواب نہیں کرتا جتنا ہم میں سے ایک حافظ کر دیتا ہوں۔ اور وہاں دکھاوا ریاکاری جو شرک ہے جس سے عمل قبول نہیں ہو سکتا وہ ہے، ہمارے یہاں یہ نہیں۔ موری کی خاموشی بہت سے نے دیکھا کہ قریب میں انتظاروں یہاں بیٹھے ہیں، تفصیل بنی یہاں بیٹھے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کیوں بیٹھے، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ روزانہ یہاں بیٹھ کر یہ قرآن حافظ سے یہی حافظ عالم روزانہ یہاں فصیل پہ بیٹھ کے صبح شام تک قرآن سمجھ کرتے تھے، کسی کو پتہ نہیں کہ ویسے بیٹھے۔ یہ ہے اخلاص کی بات، یہ نہیں کہ اعلان کر دیا اور کیا گھر لٹوا دیا جس کا آپ ہی مان گیا۔ اور ہمارے دیہات میں تو بہت ہی زیادہ فاسق معاملہ ہے، اتنا شادی میں نہیں خرچ ہوگا جتنا مرنے میں ہوگا۔ مرنا مہنگا، اگر کسی دعوت نہ کرو تو کا پانی پانی پانی۔ یہ گمراہی دیہات سے خاص طور سے پھیلانے۔ اب ایک کم وقت خون کا آدمی مر گیا اور اس کفن دفن پہ قاضی خرچ ہوا، اسے لوٹ لو، یہ لڑائی ہو رہی دیہات میں، یہ اس بدعت کی نموذج ہے۔ یہ تو میں نے ایک آدھ نمونہ، شادی میں بھی ایسی کرو، سنت کے مطابق کرو۔ یہ بارات یہ ڈکیتوں کی بارات ہے، گھر لوٹ لاتے، سنت ثابت نہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں چلے گی، صحابی کی بارات نہیں ملے گی، تابعین کی مہدین کیا اور یا اللہ کیا کسی کے بارات نہیں ملے گی۔ یہ کہا کہ وہ ننیال کیا ہے، کفر و شرک کے گھر سے نکل گیا یہ بارات، جس میں ہوتی ہے لوٹم لاٹ، سمجھے؟ بہت سی ایسی رسمیں کرتے ہو کہ سمجھتے ہو اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہے کوئی کہ ہمیں بتایا نہیں تھا۔ میں بتا دیتا ہوں، ہزار گالیاں کھا کر بھی صاف صاف بتا دیتا ہوں، تم مانو یا مت مانو، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑو تم جانو۔ دو بات، اب یہ کام اور بھی کرنا ہے، یہ تو ذرا سا ہم نے نمونہ لکھا دیا آپ کو فکر مند کرنے کا، فکر مند ہو گئی نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، گھٹانا بھی جرم ہے، بڑھانا جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 لاکھ صحابہ کے یہاں داڑھی تھی، تمہاری کہاں گئی بتاؤ؟ بتاؤ مسلمانوں کہاں گئی وہ ہمارے سرکار کی دی ہوئی امانت کہاں گئی؟ اگر اسی میں پٹائی ہوئی تو خدا کے قدم تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ سچائی کہاں گئی؟ سچائی کہاں گئی؟ مسلمانوں کی ہمدردی کہاں گیا؟ انصاف، یہ سب چیزیں ہماری صفات تھی۔ اگر آپ جائیں گے کہیں تو کرتا پاجامہ ٹوپی یہ ساتھ لے جائیں گے اپنا لباس، تو ہم یہاں آئے تو یہ سب ہمارا لباس تھا۔ سچائی، معاملے داری اور امانت اور دیانت یہ سب ہمارا لباس تھا، اور وہ لباس کافی پھینک دیا۔ انگریز مرہون کا لباس تمہارے اوپر ہے، یہودیت کے اخلاق موجود ہیں اور مشرکین کے نشانات موجود ہیں۔ من تشبہ بقوم، حدیث صحیح ہے، جو پورے عالم میں مسلمان جانتے ہیں، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا انہی میں حشر ہوگا، انہی میں حشر ہوگا۔ یہود میں، نصارہ میں، ان لوگوں میں۔ اس لیے سمجھ دیجیے، کسی عالم حقانی سے رابطہ رکھو، اس سے پوچھ کر قدم بڑھاؤ، ورنہ ملک الموت آتے قدم کاٹ دیں گے، کوئی پرچانے ہاتھ نہیں ہوگا۔ یہ بات میں نے بھی یقین کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، عمل کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر پرواہ نہ کی تو کل کو وہ حالات سامنے آئیں گے جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے اور مار سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ یہ چند الفاظ لینے کے لیے وقت نہیں تھا، میں زیادہ مذاق کر دیتا ہوں۔ خیر زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ موقع تھا فرمائیں گے، اور نہیں تو خالی کی جگہ اور کوئی آ جائے گا کہنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، تھوڑا پکڑنے کے لیے اور کوئی آ جائے گا۔ اللہ کے وسیلے غازی اللہ نکاح سنت کے طریقے پر کرو، اور یہ اللہ پیدا ہو تمہارے کرو۔ اگر سنت کے طریقے پر شادی کرو گے تو واللہ ولی تمہارے گھروں میں پیدا ہوں گے، عالم تمہارے گھروں میں پیدا ہوں گے، دین کے داعی تمہارے گھروں میں پیدا ہوں گے، اور اگر سنت کے خلاف شادی کرو گے تو شیطان پیدا ہوں گے، نافرمان پیدا ہوں گے، تمہیں اذیت دینے والے پیدا ہوں گے۔ اس لیے اپنی بھلائی اگر چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، غمی میں، خوشی میں، شادی میں، سب چیزوں میں سرکار کا طریقہ اختیار کر لو۔ شروع میں مجاہدہ کرنا پڑے گا، لیکن جب عادت بن جائے گی تو مزہ ہی نہیں آئے گا سنت کو چھوڑنے میں، زندگی بدمزہ ہو جائے گی۔ لو صاحب اب ایک نکاح ہونے والا ہو بھائی، دولہا کھانا